بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الولاء، یہ کتاب ہے ولا کے احکام کے بیان میں۔ ولا کا لغوی معنی ہوتا ہے محبت، دوستی، اور اس کا اصطلاحی معنی ہے وہ میراث، وہ وراثت کہ جو آزاد کردہ غلام کی ہوتی ہے یا عقد موالات کی وجہ سے ہوتی ہے۔ لغوی معنی ہے محبت اور دوستی، اور اصطلاحی معنی وہ میراث جو آزاد کردہ غلام کی ہوتی ہے یا پھر عقد موالات کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اذا آتک الرجل، جب آزاد کرے آدمی مملوکہ اپنے غلام کو، فولاؤہ لہ، تو اس کی ولا اس کے لیے ہوگی۔ وکذالک المرأۃ، اور اسی طرح عورت تعتق جو آزاد کرے، فإن شرطا، پس اگر یہ شرط لگائے، انہ سائبۃ، کہ وہ بغیر ولا کے ہوگی، فالشرط باطل، تو شرط باطل ہوگی۔ والولاء لمن اعتق، اور ولا اس کی ہوگی جو آزاد کرے۔ جب انسان اپنے غلام کو آزاد کر دے یا عورت اپنے غلام کو آزاد کر دے تو آزاد کرنے والے کو اس کی ولا ملتی ہے، یعنی اگر کوئی اور اس کا وارث نہ ہو تو اس کی وراثت کا حقدار یہی آقا، آزاد کرنے والا مرد یا پھر آزاد کرنے والی عورت ہوتی ہے۔ اگر یہ شرط لگائی جاتی ہے کہ یہ بغیر ولا کے ہوگی، یعنی ولا مالک کو نہیں ملے گی، کسی اور کو ملے گی، تو یہ شرط باطل ہو جائے گی۔ ولا صرف اس کو ملے گی جو آزاد کرے۔ اگر انسان اپنے غلام کو آزاد کر دے یا عورت اپنے غلام کو آزاد کر دے تو اس کی جو ولا ہے وہ آزاد کرنے والے مرد یا آزاد کرنے والی عورت کو ملتی ہے، یعنی اگر اس آزاد کردہ غلام کا کوئی اور وارث نہ ہو نسبی رشتہ دار، تو پھر ولا اسی آزاد کرنے والے کو ملتی ہے۔ اگر یہ شرط لگائی جاتی ہے کہ وہ بغیر ولا کے ہوگی، مثلاً وہ جو وراثت ہے مالک کو نہیں ملے گی، تو یہ شرط باطل ہوگی۔ ولا صرف اس کو ملے گی جو آزاد کرنے والا ہے۔ وَإِذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ، اور جب ادا کر دے مکاتب، عَتَقَ، آزاد ہو جاتا ہے، وَوَلَاؤُهُ لِلْمَوْلَى، اور اس کی ولا مالک کی ہوتی ہے۔ وَإِنْ عَتَقَ، اور اگر آزاد ہو جائے بعد موت المولا، مالک کے مرنے کے بعد، فَوَلَاؤُهُ، تو اس کی ولا لِوَرَثَةِ الْمَوْلَى، مالک کے ورثاء کو ملتی ہے۔ مکاتب بدل کتابت ادا کر دے تو وہ آزاد ہو جاتا ہے اور اس کی جو ولا ہے وہ مالک کو ملتی ہے، اور اگر مکاتب مالک کے مرنے کے بعد آزاد ہوتا ہے تو پھر اس کی ولا مالک کے ورثاء کو ملتی ہے۔ مکاتب بدل کتابت ادا کر دے تو وہ آزاد ہو جاتا ہے اور اس کی ولا، اس کی وراثت مالک کو ملتی ہے، اور اگر مالک کے مرنے کے بعد وہ مکاتب آزاد ہو جاتا ہے تو اس کی ولا مالک کے ورثاء کو ملتی ہے۔ وَإِنْ مَاتَ الْمَوْلَى، وَإِذَا مَاتَ الْمَوْلَى، اور جب مالک مر جائے، عَتَقَ مُدَبَّرُوهُ وَأُمَّهَاتُ أَوْلَادِهِ، آزاد ہو جاتے ہیں اس کے مدبر اور اس کی ولد، وَوَلَاؤُهُمْ لَهُ، اور ان کی ولا اسی کے لیے ہوتی ہے۔ مالک فوت ہو جائے تو اس کے جتنے مدبر اور جتنے ولد ہیں وہ سب کے سب آزاد ہو جاتی ہیں، اور ان کی ولا، ان کی وراثت اس مالک کے ورثاء کو ملتی ہے۔ مالک فوت ہو جائے تو اس کے جتنے مدبر ہیں یا جتنے ولد ہیں سب کے سب آزاد ہو جاتے ہیں، اور ان کی وراثت مالک کی ہوتی ہے، یعنی مالک کے ورثاء کو ملتی ہے۔ ومن ملک، اور جو مالک ہو جائے، ذا رحم محرم، اپنے ذی رحم محرم کا، عتق علیہ، آزاد ہو جاتا ہے وہ اس پر، وولاؤہ لہ، اور اس کی ولا اس کی ہوتی ہے۔ اپنے قریبی رشتہ دار کا کوئی مالک بن جائے، باپ کا یا بیٹے کا، تو وہ فوراً آزاد ہو جاتے ہیں، اور ان کی جو وراثت ہے وہ اسی مالک ہونے والے کو ملتی ہے۔ اپنے قریبی رشتہ دار کا انسان مالک ہو جائے، مثلاً باپ کا یا بیٹے کا، تو وہ فوراً آزاد ہو جاتا ہے اور اس کی جو وراثت ہے وہ اسی مالک ہونے والے کو ملتی ہے۔ وَإِذَا تَزَوَّجَ، اور جب شادی کر لے، عبد رجل، ایک مرد کا غلام، امتن لآخر، امت الآخر، دوسرے کی باندی سے، فأعتق، پس آزاد کر دے، مولا الامت، الامت، باندی کا مالک باندی کو، وہی حامل من العبد، حالانکہ وہ حاملہ ہو غلام سے، عتقت، تو وہ آزاد ہو جاتی ہے، وعتق حملها، اور آزاد ہو جاتا ہے اس کا حمل، وولاء الحمل، اور حمل کی ولا، لمولا الام، ماں کے مالک کے لیے ہوتی ہے، لا ينتقل عنہ ابدا،
اس سے منتقل نہیں ہوتی کبھی بھی، ہمیشہ۔ فَإِن وَلَدَتْ، پس اگر اس نے بچہ جنا، بعد عتقہا، اپنے آزاد ہونے کے بعد، لِأَكْثَرَ مِن 6 اشہر، 6 ماہ سے زائد کے عرصہ میں، ولدن، کسی بچے کو، فَوَلَاؤُهُ لِمَوْلَى الْأُمِّ، تو اس کی ولا مالک کے مولا کو ملتی ہے۔ فَإِنْ أُعْتِقَ الْأَبُ، پس اگر آزاد کر دیا جائے باپ، جر ولاء ابنہ، کھینچ لے گا اپنے بیٹے کی ولا کو، وانتقل عن مولی الام، اور منتقل ہو جائے گی یہ ولا ماں کے مالک سے، الی مولی الاب، باپ کے مالک کی طرف۔ اگر کسی ایک آدمی کے غلام نے دوسرے آدمی کی باندی سے شادی کر لی، اور پھر باندی کے مالک نے باندی کو آزاد کر دیا، حالانکہ وہ باندی حاملہ ہے اور اسی غلام سے حاملہ ہے، تو وہ بھی آزاد ہو جاتی ہے، اور اس کا حمل، اس کے پیٹ کا بچہ بھی آزاد ہو جاتا ہے۔ اور حمل کی جو ولا ہے وہ ماں کے مالک کو ملتی ہے، جو اس سے کبھی بھی منتقل نہیں ہوتی۔ ایک آدمی کے غلام نے دوسرے آدمی کی باندی سے شادی کی، پھر باندی کے مالک نے باندی کو آزاد کر دیا، اس حال میں آزاد کیا کہ وہ باندی اس غلام سے حاملہ تھی، تو وہ باندی آزاد ہو جاتی ہے اور اس کا حمل بھی آزاد ہو جاتا ہے۔ اور حمل کی جو ولا ہے وہ ماں کے مالک کو ملتی ہے، جو اس سے کبھی بھی منتقل نہیں ہوتی، ہمیشہ ماں کے مالک کو ہی ملتی ہے۔ فَإِنْ وَلَدَتْ، لیکن اگر باندی کو آزاد کر دیا گیا، اسی مسئلے میں باندی کو آزاد کر دیا گیا، اور پھر اس کا بچہ پیدا ہوا 6 ماہ سے زائد کے عرصہ میں، تو اب اس بچے کی جو ولا ہے وہ ماں کے مالک کو ملے گی، ماں کے مالک کو ملے گی۔ لیکن اگر باپ بھی آزاد ہو جاتا ہے جو غلام تھا، تو اپنے بیٹے کی ولا کو وہ کھینچ لے گا، اور اب وہ ولا ماں کے مالک کو نہیں ملے گی بلکہ باپ کے مالک کو ملے گی۔ اسی مسئلے میں باندی آزاد ہو گئی اور پھر اس کا بچہ پیدا ہوا 6 ماہ سے زائد کے عرصہ میں، تو اس کی جو ولا ہے، بچے کی ولا، وہ ماں کے مالک کو ملے گی۔ لیکن اگر باپ بھی آزاد کا ہو جاتا ہے تو وہی اپنے بیٹے کی ولا کو کھینچ لے گا، یعنی اب وہ ولا ماں کے مالک کو نہیں ملے گی بلکہ باپ کے مالک کو ملے گی۔